السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو اسلامک ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام ہم قرآن پاک کی تلاوت کیسے کریں کورس کا آج 8واں دن ہے۔ آج 8واں اور آخری لیکچر ہم پڑھیں گے۔ آج کا لیکچر قرآن پاک کی آیات اور کچھ سورتوں کے فضائل کے بارے میں ہے۔ جب میں نے اس کو شیڈول کیا 8 لیکچرز کو، تو اس وقت تک میرے ذہن میں یہ نہیں تھا، لیکن جس دن پہلا لیکچر دیا ہے اس دن میرے ذہن میں خیال آیا کہ ہمارے گھروں میں چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، تو ان کے حل کے لیے ہمیں بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بڑی تگ و دو کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ان 8 لیکچرز میں سے ایک لیکچر اس پہ بھی ہونا چاہیے۔ پچھلے پھر آج کا جو لیکچر تھا انہیں پچھلے 7 لیکچروں میں ڈیوائیڈ کیا، جس کی وجہ سے وہ لیکچر کچھ لمبے سے بھی ہوتے رہے۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ ہمارے گھروں میں کچھ جو مسائل ہوتے ہیں ان کا جو حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیات اور سورتوں میں بیان فرمایا ہے، وہ ہم آج کے لیکچر میں سنیں گے۔ کل جو 7واں لیکچر تھا اس میں ہم نے قرآن پاک کے رموز و اوقاف پڑھے تھے، وقف کرنے کے طریقے پڑھے تھے کہ وقف کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اس کے اندر مختلف جو ہے چیزیں قرآن پاک کے آخر میں بھی دی ہوتی ہیں، ہر قرآن پاک کے آخر میں وہ ساری ہم نے تفصیلاً پڑھی تھی۔ انشاءاللہ تعالی آج قرآن پاک کی سورتوں کے فضائل پڑھیں گے۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ کے فضیلت ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ شیطان اور اس کے جتنے بھی شرور و فتن ہوتے ہیں اس سے بھی وہ گھر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ایک اور روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کرنے والا دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح ابو داود میں ایک روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں 30 آیات پر مشتمل ایک سورت ہے، یعنی سورۃ الملک، جو اپنے ساتھی یعنی پڑھنے والے کی سفارش کرے گی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ اور مسند احمد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ معمول تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورۃ ملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ صحیح الجامع میں ایک روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھی تو اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے لیے نور کو روشن کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم سفر میں جاؤ، یعنی سفر تجارت میں جاؤ، تو وہاں تم اپنے رفقاء سے زیادہ خوشحال بامراد ہو اور تمہارا سامان زیادہ ہو جائے؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں ایسا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخر قرآن پاک کی 5 صورتوں یعنی سورۃ الکافرون، سورۃ النصر، سورۃ الاخلاص، سورۃ فلق، سورۃ الناس
یہ 5 صورتیں پڑھا کرو۔ ہر صورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ختم کرو۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے میرا حال دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ خستہ تھا، لیکن جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتایا اور میں نے اس پر عمل کیا تو میں سب سے بہتر حال میں رہنے لگا۔ اسی طرح سورۃ فلق اور سورۃ ناس، ان کا تو شان نزول بھی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جادو وغیرہ کر دیا تھا۔ اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ پہ کچھ اثر رہنے لگا، تو جبریل امین علیہ السلام نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ بتائیں آ کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انہوں نے پورا بتایا تھا کہ کہاں وہ چیز رکھی ہوئی ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس کی جو آیات ہیں وہ پڑھتے جاتے تھے تو وہ ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، تو اس کے دم سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے اس جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ تو جادو اور شیاطین سے حفاظت کے لیے یہ 2 صورتیں بہت زیادہ مجرب ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا رات سونے سے پہلے سورۃ اخلاص اور معوذتین یعنی سورۃ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے تھے اور پھر اپنے ان ہتھیلیوں کو پورے جسم پر ملتے تھے، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ فرماتے تھے۔ اسی طرح سورۃ القلم کی آخری 2 آیات ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا سے لے کر آخر تک، یہ بھی ایسا ہی واقعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے اور جو دشمن تھے انہوں نے نظر لگانے کا سلسلہ شروع کیا، صحابہ کرام کو نظر لگا دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر برحق ہے، تو اس کے توڑ کے لیے 2-3 طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کو نظر لگے اس پر یہ آیت پڑھ کر دم کیا کرو۔ تو میں نے بھی کافی عرصہ پہلے ایک روایت پڑھی تھی یا سنی تھی جس میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورۃ القلم کی آخری 2 آیات کو پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، لیکن مجھے باوجود تلاش کرنے کے ابھی وہ ملی نہیں یہ حدیث، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے یہ تو مجھے مل گیا، لیکن وہ جو میں نے کافی عرصہ پہلے پڑھی تھی وہ نہیں مجھے ملی۔ اور ان 2 آیات میں ذکر بھی اسی چیز کا ہے کہ جو کفار مکہ تھے وہ نظر لگا دیتے تھے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تدارک فرمایا کرتے تھے۔ ہم نے ہمارے جو بچے ہیں ان کو بھی عموماً نظر لگ جاتی ہے، اور نظر کوئی دشمن ہی نہیں ضروری ہوتا ہے کوئی دشمن ہی نظر لگائے، اور وہ کوئی بچے ہیں عموماً بہت خوبصورت لگتے ہیں، پیارے لگتے ہیں، تو عموماً جو ہے وہ اپنوں ہی کی نظر لگ جاتی ہے، اور وہ ضروری نہیں ہوتا کہ ان کی کوئی نیت ہوتی ہے، ان کا کوئی ارادہ ہوتا ہے کہ نظر لگ جائے، نظر لگ جاتی ہے، بچے پیارے لگتے ہیں عموماً۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ سورۃ القلم کی جو آخری 2 آیات ہیں یہ 7 مرتبہ پڑھ کے ان پہ دم کر دیں تو ان کو وہ نظر جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک شعب الایمان میں ایک روایت ہے جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو دوسری نماز تک اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے جنت میں جانے سے موت کے سوا کوئی اور چیز نہیں روک سکتی۔
اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت الکرسی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ خود قبض فرماتے ہیں۔ تو یہ بڑی فضیلت ہے آیت الکرسی کی، اس کو ہر نماز کے بعد ہمیں معمول بنانا چاہیے۔ طبرانی اور معجم الکبیر میں ایک طویل حدیث ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ ان کی ایک پوٹلی تھی، اس میں کھجوریں ہوا کرتی تھیں اور جن آتے تھے اور اس میں سے کھجوریں لے جاتے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں وہ نظر آئیں تو یہ کہنا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ جب وہ دوبارہ وہ جنات آئے اور انہوں نے ان کی پوٹلی سے وہ نکالنے لگے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جملے دہرائے۔ ان جملوں کی برکت سے وہ جن ان کے قابو میں آ گیا، انہوں نے پکڑ لیا۔ اب اس جن نے منت سماجت شروع کر دی، قسم کھائی اس نے کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا، تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری بات، وہ سارا واقعہ سنایا کہ اس نے قسم کھائی اور وہ منت سماجت کرنے لگا تو میں نے، اور یہ کہنے لگا کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے جھوٹ کہا، وہ جھوٹ کا عادی ہے۔ اچھا، پھر دوبارہ جب وہ آیا، اس نے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوٹلی سے کھجوریں نکالنے کی کوشش کی تو انہوں نے وہی جملہ دہرایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، تو وہ اس جن کو پھر پکڑ لیا انہوں نے۔ اچھا، پھر پکڑا تو پھر وہ منت سماجت کرنے لگا، قسم کھانے لگا، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ پھر جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ایوب انصاری تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ انہوں نے پھر وہ سارا واقعہ بتایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ کہا، وہ جھوٹ کا عادی ہے۔ پھر جب تیسری دفعہ وہ جن پوٹلی سے کھجوریں نکالنے لگا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی جملہ کہہ کے اسے پکڑ لیا اور فرمایا کہ اب تو میں تمہیں لازمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس پر اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک چیز بتاؤں، یعنی آیت الکرسی، تم اس کو اپنے گھر میں پڑھو، شیاطین اور جن تمہارے قریب بھی نہیں پھٹکیں گے۔ جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور انہیں یہ سارا ماجرا سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے سچ کہا، حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ ہمیں آیت الکرسی کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ سنن درامی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ سورۃ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے، اور اس کا ایک ہم نے تجربہ کیا ہے کہ جو لا علاج مرض ہوتے ہیں نا، لا علاج مرض ہوتے ہیں، ان میں جب ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں اللہ پاک سب کو بچائے محفوظ فرمائے، تو میں نے اپنے ارد گرد کئی لوگوں کو بتایا، یہ بڑا مجرب نسخہ ہے کہ 41 دن فجر کی سنتیں پڑھ کے فرضوں سے پہلے ہر روز 41 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے، اسے پانی میں دم کیا جائے، اور وہ اس مریض کو کوئی چیز کھانے والی دینی ہے تو اس میں بھی وہ ڈالا جائے، پینے کے لیے بھی وہی پانی دیا جائے، اور اگلے دن پھر اسی پانی میں دوبارہ پڑھا جائے، اس کے اندر پھر اور پانی ڈال لیا جائے، اور وہ 41 دن اگر ہم ایسے کریں تو ہم نے بڑے بڑے مریض جو ہیں وہ شفا یاب ہوتے دیکھے۔ تو یہ تو میں نے بڑے مختصر سے انداز میں آپ کو بتایا کہ یہ ہمارے جو اس طرح کے مسائل ہیں ان کا حل بھی قرآن پاک ہی میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
اور بھی بے شمار قرآن پاک کی آیات ہیں اور صورتیں ہیں جن کے فوائد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں خود. لیکن اس میں ایک چیز یاد رکھنے کی ہے کہ انسان پاک صاف رہتا ہو. ایک انسان پاک صاف نہیں رہتا، اس کے گھر میں کوئی پاکی کا زیادہ ماحول نہیں ہے، تو پھر وہ یہ سارے عمل کرے تو پھر شاید ان کا فائدہ ہو، ورنہ عموماً فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح اس کا رزق حلال ہو، وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوں اور وہ حقوق العباد کا خیال کرتا ہو، تو پھر یہ جو فضائل ہیں یہ فضائل پھر کما حقہ حاصل ہوں گے. اگر ہم رزق حلال کا خیال نہیں کر رہے، پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کر رہے، حقوق العباد کا خیال نہیں کر رہے، تو پھر ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا ہوتا. خاص کر کے دعا کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ ہم لوگ عموماً یہ شکوہ کرتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. تو دعا تو کبھی بھی کسی کی بھی کوئی رد نہیں ہوتی. پچھلا جب کورس ہوا تھا تو اس میں نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا. لیکن اس کے جو لوازمات ہیں اگر ہم ان کا خیال نہیں کریں گے تو پھر دعا کیسے قبول ہوگی؟ اگر ہم کسی کا حق کھا رہے ہیں، کسی کو ناحق تنگ کر رہے ہیں اور کسی کو صرف رونق محفل بننے کے لیے کسی کی ذات کو اچھال رہے ہیں، سو اس طرح کی جتنے بھی عمل کبیریں اگر وہ کریں گے تو پھر ہمیں ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہوگا. یہ تو ہمارا آخری لیکچر تھا اور انشاءاللہ ہم کل جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ بھی لیں گے ان سب کورسز کا، اور پھر سنڈے بھی جاری کریں گے. ان 8 دنوں میں اگر ہماری طرف سے کوئی بحیثیت انسان بشری تقاضے ہیں، سو انسان سے کہیں نہ کہیں غلطی ہو ہی جاتی ہے. تو ہمارا ان لیکچروں کا مقصد تو ایسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی کی کوئی ہمارے کسی کہنے سننے سے دل آزاری ہوئی ہو تو میں اور میری پوری ٹیم آپ سب سے معذرت خواہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.